ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن فریڈم نیوز پر آپ کی میزبان عروج ناز نظامی ایک بار پھر سے آپ کے ساتھ ہے۔ پچھلے سال جیسا کہ ہم وعدہ کر کے گئے تھے اور 29ویں رمضان میں جو ہمارے گیسٹ تھے انہی سے سلسلہ آج ہم اپنی اس ٹرانسمیشن میں جوڑیں گے، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ کس طرح کنٹینیوٹی سے فریڈم نیوز ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن آپ کے لیے لے کر آیا ہے۔ اور بات کرنا چاہیں گے رمضان المبارک کے حوالے سے۔ تمام عالم اسلام کو رمضان کا یہ مہینہ بہت بہت مبارک ہو کہ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ مرحبا مرحبا آمد رمضان مرحبا۔ رمضان المبارک وہ مہینہ کہ جو ماہ رحمت بھی ہے، ماہ مغفرت بھی ہے، ماہ نجات بھی ہے، ماہ فتح مکہ بھی ہے، ماہ فتح خیبر بھی ہے، ماہ قرآن بھی ہے۔ اس مہینے کی کیا بات کہیے کہ ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے، یہ ٹرانسمیشن فریش وے فوڈز کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ فریش وے فوڈز آپ کو وہ فوڈ پرووائڈ کرتا ہے جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہیلدی رہنے کے لیے استعمال کریں۔ فریش وے فوڈز اگر آپ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے، اس نمبر پر ڈائل کیجئے اور اپنے ڈور سٹیپ پر ڈیلیور کروا لیجئے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے ثنا خاں یکم رمضان کے یعنی کہ پہلی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے ذوق رمضان کی، اس میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار، جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار۔ یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، یاد آتا ہے مجھے رمضان میں طیبہ کی بہار، ہو کروں سرکار اب تو ہو
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن فریڈم نیوز پر پیش کی جا رہی ہے فریش پے فوڈز کے تعاون سے۔ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ہم نے آغاز کیا ہے مختلف ٹپس اینڈ ٹرکس کا، اور جیسا کہ رمضان میں ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، اکثر ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہم سر درد کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ایک آسان سا ٹوٹکا ہے کہ جس میں ہمیں کچھ کھانا پینا نہیں پڑے گا، بلکہ آپ کو ایک عدد لیموں کی ضرورت ہوگی، اور اسے آپ جو ہے وہ کٹ کیجئے بیچ میں سے، اور اس کا جو ارک ہے وہ اپنی پیشانی پر مل لیجئے، آپ کے سر کا درد ہو جائے گا بالکل دور۔ رمضان المبارک کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن ذوق رمضان، اور ہمارے ساتھ ہمارے معزز اسپیکر، ہمارے معزز ریسرچر محترم وسیم فاروقی صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو خوش آمدید کہیں گے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر۔ اور دیکھیں آج کہ آپ 29واں رمضان جو ہے وہ پچھلے سال ذوق رمضان میں کر کے گئے، اور آج پہلا رمضان بھی جو ہے وہ سعادت ہمیں مل رہی ہے کہ ہم آپ سے کچھ سیکھیں۔ جزاک اللہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا دوبارہ جزاک اللہ کہ میں جو ہے وہ آپ کی خدمت، آپ کے اس توسط سے اپنی کچھ باتیں آپ لوگوں کو شیئر کر سکوں۔ جی، ویسے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور کروڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا، اس نے کہ ہمیں رمضان المبارک عطا کیا، اور رمضان المبارک عطا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ جی بالکل، ٹھیک ہے نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو رمضان مل گیا اور اس نے جنت نہ کما سکا، جی تو اس کا مطلب ہے مردود ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ لیکن ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ ایک موقع عطا فرمایا ہے کہ جس کے پاس ماں باپ ہیں، اگر وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے تو فبہا، اگر ماں باپ نہیں ہیں اور رمضان اس کو مل گیا تو رمضان میں بھی عبادت کر کر وہ اپنی جنت کما سکتا ہے۔ اچھا، اب رمضان میں عبادت جو انسان کرتا ہے وہ کرتا وہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ جی، دعا یہ فرمائی کہ جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما رجب اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب المرجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ اب جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو لے کر چلا اور رجب المرجب سے جو ہے وہ اپنے قلب کے اندر اللہ کے ذکر کا بیج اس نے بو لیا، جب وہ اللہ کے ذکر کا بیج بوئے گا تو وہ کیا کرے گا کہ شعبان المعظم کے اندر اپنے قلب کے اندر اس کی آبیاری کرے گا، آنسوؤں سے رو کر استغفار کر کر وہ اس کی آبیاری کرے گا، اور جب اللہ رب العالمین اس کو رمضان المبارک عطا کر دے گا تو وہ پھل کھانے کا اس کا وقت آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اب رمضان المبارک کا آج آغاز ہو گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اور جتنے بھی امت جس شخص کو بھی رمضان المبارک عطا ہو گیا، اب وہ جنت میں جانے کے چانس اس کو 100% مل گیا۔ اس لیے کہ ہم کوئی بھی نیکی کریں گے، ذرہ برابر بھی نیکی ہم اگر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک فرض کو 70 گنا اضافہ فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو چونکہ ہم اس رمضان المبارک میں کیا کرتے ہیں، جیسے رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لوگوں کو خیرات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو میں تمام جہان میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی میری کائنات ہیں، جو کائنات کی جو میری مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ بالکل، بے شک۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں کہ ہم عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں فروٹ اتنا نہیں آتا، جو غریب غربا جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے فروٹ افورڈ نہیں کر سکتے۔ آج کل تو مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ عام آدمی تو خیر کر ہی نہیں سکتا، لیکن جو بہت تھوڑے سے اسٹیبل ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جناب کہ میں نے سب کا رزق اضافہ کر دیا، تو آپ دیکھیں کہ دسترخوان سج جاتے ہیں، سبحان اللہ، افطار کے پروگرام سج جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، افطاریاں لوگ کرا رہے ہیں اللہ کی راہ کے لیے، لوگوں نے دسترخوان جو ہے وہ سڑکوں پہ لگا دیے۔ جی، اور وسیم بھائی آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب رمضان آغاز ہوتا ہے یا کچھ تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں آج کیا کیا بنے گا، کیا بنانا چاہیے۔ جب ٹیبل ہوتی ہے تو اس پہ اتنا کچھ موجود ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ
کہاں سے آیا کہاں یہ سے واقعی آیا؟ اللہ کہ تعالیٰ کیسے کیسے باہر سے بھی کچھ آ گیا, بے شک. ہم نے بھی کہا کہ یہ بھی بنا لیں وہ بھی بنا لیں, تو وہ ایک برکتیں ہیں برکت رمضان بے شک. المبارک کی. جو برکتیں رمضان المبارک کی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے, اس میں سب سے بڑی برکت تو یہی ہوتی ہے کہ ہمیں سکون قلب اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا بے ہے. شک. آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص بھوکا پیٹ, جس نے نہ کچھ کھایا ہو, جس نے نہ کچھ پیا ہو, 16-17 گھنٹے زندگی گزارنا اس کے لیے بہت مشکل ہے. جی. لیکن چونکہ جیسے ہی رمضان کا وہ یہ نیت کرتا ہے روزے کی کہ میں نیت کرتا ہوں روزے کی, تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کر دیتا ہے, اس کو سکون عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کی ہمت ایون یہ ہے کہ اگر آپ چھوٹے بچے کا بھی روزہ آپ رکھواتے ہیں تو وہ چھوٹا بچہ بھی 16-17 گھنٹے پورے کر لیتا ہے. صحیح. مرشد کریم نے ہمیں فرمایا ہے کہ جب اگر آپ کسی بچے کی روزہ کھچائی کرنا چاہتے ہیں جی تو آپ اس کو عصر اور مغرب کے درمیان جو ہے نا وہ روزہ رکھوائیں. اچھا پہلے عصر اور مغرب کے درمیان اس کو روزہ رکھوائیں, صحیح, تو پریکٹس کرائیں تاکہ اس کو یہ پتہ چلے کہ ہاں بھائی یہ اتنی دیر کا میں بھوکا رہ سکتا ہوں. کیونکہ بچوں کا عموماً کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ اتنی دیر بھوکے رہ نہیں پاتے. صحیح. اچھا, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اولیاء کرام کا بھی یہ معمول رہا ہے کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان جو ہے وہ کچھ نہیں کھایا پیا کرتے تھے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. وسیم فاروقی صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. استقبال رمضان کے حوالے سے روزوں کی فضیلت کے بارے میں بات ہوئی, اور عشرۂ رحمت ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے, اور اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے, آمین. اور جو ہماری آزمائشیں ہیں اس پر ہم سب کو پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی اچھی سی بات کے ساتھ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن سے عروج ناز نظامی اجازت چاہتی ہے. یہ ٹرانسمیشن آپ کے لیے پیش کی گئی فریش وے فوڈز کے تعاون سے. انشاءاللہ کل آپ سے افطار ٹرانسمیشن میں پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. ذوق رمضان ذوق رمضان.